بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ محترم سامعین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند، روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہے مگر دل دور ہیں، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، عجیب سی بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے، جادو۔ جادو کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ وہ خاموشی سے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف 4 نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نکتہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ ایک روحانی وارننگ ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر میں جادو کیا جا چکا ہے۔ میں پہلی نشانی جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانی چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق جیسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی گھر میں یہ حالت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ ہو سکتی ہے جادو کی پہلی نشانی۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے تو میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے ایسے دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے، نہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ اندر سے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی ہے، باپردہ ہے، فرمانبردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسوں یا وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے۔ جادوگر اکثر ایسے سلفی عمل کرتے ہیں جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے، اور سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی،
اور مرد سمجھتا ہے کہ شاید عورت اب اس کے قابل نہیں رہی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہوتی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہی وہ دراڑ ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں دوسری نشانی خوابوں میں ڈرونی مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر عیاں کر دیتی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہے وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرزہ خیز علامت اکثر نظر آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈرونے خواب، لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سایوں کی موجودگی محسوس ہونا، بلیوں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا، یا ایسے مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہے ہوں یا کچھ لینے آئے ہوں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ جائیے کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں، یا کوئی مردہ رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہیں، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئیں اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوفزدہ کر جائیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کو جادو کی بہت اہم علامت قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب عصیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خاص اذکار اور دم سکھایا۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں سب افراد بار بار عجیب اور ڈرانے اور خوف زدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا سگنل ہو سکتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر پر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں بتاتے، وہ بہت بار اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں تیسری نشانی نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت ایسا محسوس کیا ہے جیسے کوئی سایہ سا گزرا ہو، جیسے کوئی آپ کو گھور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے ڈر کر اٹھ جائیں، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراؤنا خواب نہیں، یہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں افراد کو بارہا سونے سے
पहले बेचैनी होती है, नींद आती है तो अचानक उठकर बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात लगता है जैसे कोई बिस्तर हिला रहा हो या किसी के चलने की आहट हो। ये सब अलामात जादू के असरात में शामिल हैं, ख़ास तौर पर जब जादू को किसी को ज़हनी तकलीफ़ देने के लिए किया गया हो। जादूगर जब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन्नात या शयातीन को इस्तेमाल करता है तो वो सबसे पहले हमला नींद पर करते हैं, क्योंकि नींद एक ऐसी हालत है जहां इंसान सबसे ज़्यादा बेबस होता है। अगर नींद ही मुतासिर हो जाए तो दिन का सुकून भी बर्बाद हो जाता है और रफ्ता रफ्ता पूरा माहौल बिगड़ने लगता है। ऐसे घर में बच्चे डर कर माँ बाप के साथ सोना चाहते हैं या नींद में चीख कर उठते हैं। बड़ी उम्र के अफराद बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं और जब मुसलसल कई दिन या हफ्तों तक ये कैफियत बरकरार रहे तो समझ जाना चाहिए कि ये कोई आम परेशानी नहीं, ये जादू का पहला वार है। इस मसले का इलाज सिर्फ दुआओं या दम से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले इस निशान को पहचानना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से पहले सूरतुल बकरा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत का हुक्म दिया। यही वो आयत हैं जो जादू को रोकने की पहली दीवार बन सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं इस दर्दनाक हकीकत की तरफ, जो जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होंगी कि उन्वान के तहत चौथी निशानी की शक्ल में हमारी आंखों के सामने आती है। ये निशानी है मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बेसबब अजनबियत और नफ़रत की शदीद लहर का उठना। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक घर में जहाँ कभी मोहब्बत की चहक थी, मुस्कुराहटों की खुशबू थी, नरमी से बातें होती थी, दिल एक दूसरे की धड़कन पर धड़कते थे, बीवी शोहर के कदमों में सुकून पाती थी और शोहर बीवी की मुस्कुराहट में जन्नत का अक्स देखता था। लेकिन फिर ना जाने कब, कहाँ, किस घड़ी सब कुछ बदलने लगा। बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के दिल एक दूसरे से दूर होने लगे। वो बीवी जिसके बग़ैर चाहे का कप अधूरा लगता था, अब उसकी आवाज़ भी चुभने लगी। वो शोहर जिसकी वापसी का इंतज़ार बीवी खिड़की के पर्दे हटा कर किया करती थी, अब उसके कदमों की चाप पे दिल डरने लगा। और हैरत की बात ये कि ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई धोखा, ना कोई गुनाह। फिर ये अजनबियत क्यों? फिर ये दिल का खालीपन, ये खुशक जज्बात, ये नापसंदीदगी क्यों? यही वो लम्हा होता है जब इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं ये वो खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे चला दिया गया है। कहीं किसी ने हसद के मारे नफरत के जज्बे में इस रिश्ते पर काला जादू तो नहीं कर दिया। कुरान की सूरतुल बकरा में साफ अल्फाज में बयान किया गया है कि यानी वो लोग जादू के जरिए मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल सीखते हैं। जादू की ये किस्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और ख़तरनाक किस्म है। तफरीक बैनुज़ौजीन यानी मियाँ बीवी में जुदाई डालना। और इस जुदाई की ख़ास बात यह है कि ये ज़ाहरी तौर पर समझ ही नहीं आती, कोई मसला नहीं होता, फिर भी दिल एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। ये बेजारी कभी अचानक आती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता घर को जला कर राख कर देती है। ऐसे घरों में एक अजीब बात और भी होती है। मियाँ बीवी कोशिश करते हैं, नरमी से बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सुलह की कहीं राहें तलाश करते हैं, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। दोनों को महसूस होता है जैसे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जैसे अंदर से किसी ने दिलों को ताला लगा दिया हो, जैसे चाह कर भी माफ़ नहीं हो रहा, जैसे बिना वजह रोना आता हो, जैसे हर बात बुरी लगने लगी हो। ऐसी हालत में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि इंसान समझता है कि शायद वक़्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। वो हकीकी वजह को पहचानता ही नहीं और यही जादू का सबसे बड़ा हथियार है, ना दिखाई देना मगर तबाह कर देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जादू इतना ताकतवर हो सकता है कि दिल के अंदर दाखिल हो जाए? क्या ये सिर्फ नफ्सियाती कैफियत है या हकीकत भी हो सकती है? इसका जवाब हमें इन घरानों से मिलता है जो बगैर किसी वजह के बिखर जाते हैं। इन माँ बाप से मिलता है जो ये कहते हैं कि हमारे बेटे और बहू का कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, मगर एक दिन अचानक बेटा बीवी को तलाक देकर चला गया। या वो बीवी जो कहती है कि मेरा शोहर एक फरिश्ता था मगर अब वो मुझसे नफरत करता है, जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। ये सब अलामात
بات بتاتی ہیں کہ اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک نفرت کی لہر اٹھ جائے، دل اجنبی ہو جائے، بات بات پر غصہ آئے، محبت کی جگہ بیزاری اور دوری پیدا ہو جائے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، اور یہ اس کی سب سے تکلیف دہ نشانی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم جس دل دہلا دینے والے موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس تحریر کے آخری مگر انتہائی اہم اور خطرناک اشارے کی طرف، جو یہ بتاتا ہے کہ کہیں آپ کا گھر برکتوں سے خالی تو نہیں ہو چکا، کہیں آپ کا رزق آ کر واپس تو نہیں پلٹ رہا، کہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے مگر کوئی کام مکمل نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خفیہ جادو کی زنجیر آپ کے رزق، وقت اور اعمال کو باندھے بیٹھی ہو۔ ایسا گھر جہاں پہلے رزق کھل کر آتا تھا وہاں رزق کا سلسلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں کام کے مواقع ملتے تھے اب وہ ضائع ہونے لگتے ہیں، جہاں دن میں کہیں کام بآسانی ہو جاتے تھے اب ایک کام بھی مکمل نہیں ہوتا، اگر ہر مہینے تنخواہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے اسکول کے اخراجات، دوائی، بل، خرچہ سب ایک گھمن گھیر میں چلے جاتے ہیں، اور گھر کے افراد میں کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگے، تو یہ عام نشانیاں نہیں، یہ نشانیاں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، یہاں رزق کے دروازے کسی نے باندھ دیے ہیں، وقت پر کسی نے کفر ڈال دیا ہے یا برکت روک دی گئی ہے۔ جادو کا ایک خفیہ پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کی محنت کا پھل چھین لیتا ہے۔ وہ شخص جو دن رات محنت کرتا ہے مگر نتیجہ صفر نکلتا ہے، گھر میں جو کمائی آتی ہے وہ بجلی کے بل، دوائی، حادثات یا چھوٹی موٹی مرمتوں میں ضائع ہو جاتی ہے، نہ بچت ہوتی ہے نہ آگے کا کوئی منصوبہ بن پاتا ہے، وقت اس طرح تیزی سے گزرنے لگتا ہے کہ جیسے ریت ہاتھ سے پھسل جاتی ہو، دن ہفتوں، ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر اس نے کیا کیا، زندگی کہاں جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب جادو انسان کی قسمت پر پنجے گاڑ چکا ہوتا ہے۔ برکت کا خاتمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب کی رحمت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جادوگر یا عامل کے تعویذ، الفاظ یا وسوسے اس مقصد سے کیے جاتے ہیں کہ انسان کا نصیب رک جائے۔ یاد رکھیں، جادو کا اصل نشانہ صرف جسم نہیں ہوتا بلکہ اکثر وقت اور رزق کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ انسان مسلسل پریشان رہے، بدگمان ہو جائے اور آخرکار اللہ کے رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں مگر دلوں میں خوف، رزق میں بے برکتی، وقت میں تنگی اور زندگی ایک اندھی سرنگ کی مانند نگلنے لگے، تو فوراً سمجھ لیں کہ یہ جادو کی آخری اور عام نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل ہے؟ کیا برکت واپس آ سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص آیات، اذکار اور اعمال کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جادو سے نجات کے یقینی روحانی طریقوں پر مکمل مضمون لکھیں تو کمنٹس میں یا اللہ حفاظت فرما ضرور لکھیں۔ آخری بات، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے گھر میں قدم رکھا جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا جائے، جہاں دیواریں بولتی نہ ہوں لیکن ان میں سے ایک بے نام سا بوجھ جھانکتا ہو، جہاں کھڑکیاں بند ہوں مگر خوف کی ہوا سرسرا رہی ہو، جہاں ہنسی ہو مگر سکون نہ ہو، چراغ ہو مگر روشنی نہ ہو، سب کچھ ہو مگر کچھ بھی نہ ہو؟ یہ کیفیت کوئی معمولی الجھن نہیں، یہ اس وقت ہوتی ہے جب گھر پر جادو کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ ایک سوال آپ کے دل میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اگر آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا یہ 4 نشانیاں چھوٹی چھوٹی شکل میں آپ کے گھر میں موجود تو نہیں؟ کیا آپ واقعی محفوظ ہیں یا کسی نے آپ کی قسمت پر زنجیر ڈال دی ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور قدم بھی آپ نے اٹھانا ہے، دیر نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔